الرحمن الرحیم ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 65 رائٹر ہادیہ مغل پارٹ 2 پیش خدمت ہے۔ زین آپ ناراض ہو گئے۔ ظرفشاں کمرے میں آئی تو کچھ دیر بعد زین بھی آ چکا تھا۔ آریان کو فی الحال وہ ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یہ حق ہے کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں۔ اس کی آواز سر تھی۔ کیوں حق نہیں ہے؟ سب حق آپ کے پاس ہے۔ وہ روحان سی ہوئی اور دیوار کا سہارا لیتے اس کے پاس ہے اور اس کے دل کے مقام پر اپنی ہتھیلی رکھ چکی تھی۔ تو پھر تم نے کیوں وضاحت چاہی؟ کیا میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا؟ آپ کے اعتبار نہیں تو مجھے زندگی کی ساری خوشیاں واپس لوٹائی ہیں۔ موت سے لڑ کر آپ کی خاطر ہی تو زندگی کی طرف واپس آئی تھی۔ زین نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھ کر اسے پاس کھینچا۔ ظرفشاں نے اس کے دل پر ہنوز اپنا ہاتھ جمائے رکھا لیکن دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ ہر بار اس کا یوں قریب بننا دل کو ایک نئی لے پر دھڑکاتا تھا۔ مجھے تم پر اپنی جان سے زیادہ یقین ہے۔ تم وہ لڑکی ہو جس نے ذہن چودھری کا دل شدت سے دھڑکایا تھا، جس نے ذہن کو محبت کرنے پر اکسایا تھا۔ پھر بے یقینی کیوں کرو؟ بس تہمت کا خوف تھا جو آج ہٹ گیا۔ اب میرا دل پرسکون ہے۔ اس نے ذہن کے سینے پر سر رکھا۔ آج کے بعد اپنے کردار کی وضاحت کسی سے مت چاہنا کیونکہ تمہارے ذہن کو کبھی تمہارے معاملے میں وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں جانتی ہوں کیونکہ جس دن میں آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تھی آپ کی آنکھوں میں تب بھی حقارت، نفرت یا دھتکار یا شک نہیں تھا۔ آپ کا مجھے اپنی ماں سے بچا لینا، میری ہر طرح سے حفاظت کرنا میری محبت کو پختہ کر گیا تھا۔ ذہن اس کی پشت سہلانے لگا۔ وہ لڑکی سراپا سکون تھی۔ اس کی تھکن کو وہ راحت میں بدلنا جانتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں کھوئے پرسکون ہونے لگے تھے۔ کمرے کے معنی خیز فضا میں موبائل کی گونج ہوئی تھی۔ وہ بکھلا کر سیدھی ہوئی تو ذہن اس کا خم چومتے موبائل پاکٹ سے نکالنے لگا۔ وہ شرما کا اس کے سینے میں منہ چھپا گئی جبکہ ذہن نے فون کان سے لگا کر اس لیے کوچ پر آ بیٹھا۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے وہ فون کال کی جانب متوجہ ہوا جہاں دوسری جانب سفیر تھا۔ کیا ہوا سفیر؟ سفیر کا نام سن کر وہ بدک کر دور ہونے لگی لیکن ذہن نے اس کے گرد ہاتھ پھیلا کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ہاں باسط ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، بس ایک دن اور انتظار کر لو، کل تمہاری اس سے ضرور ملاقات ہوگی، پھر تم دونوں بھائیوں کے درمیان سے ہر رکاوٹ، ہر رنجش ختم ہو جائے گی۔ دوسری جانب سے سفیر شاید زیادہ ہی پریشان تھا۔ اس کی فکر و محبت کی وہ دائمی ہونے کی دعا کرنے لگا۔ فکر مت کر میرے بھائی، ذہن نے مسکرا کر کہا تو سفیر چند ہدایات دیتا کال کاٹ گیا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے سفیر بھائی؟ ذہن نے فون جیب میں رکھا تو ظرفشاں نے سوال کیا۔ باسط کی وجہ سے پریشان تھا۔ دونوں بھائیوں کی قسمت بھی عجیب ہے، بس اللہ پاک اب دونوں کی تمام تکلیفات دور کر دے۔ میں بہت جلد شجیہ کی رخصتی کرنے والا ہوں تاکہ سفیر کو بھی اس کے حصے کی خوشیاں مل سکیں۔ ظرفشاں کا چہرہ خوشگوار ہوا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ وہ سیدھی ہونے لگی لیکن ذہن نے اس کی ایک بار کوشش ناکام بنا ذری بوکھلائی تھی۔ دور جانے کے بہانے مت ڈھونڈا کرو، تم اچھے سے جانتی ہو تمہارا دور جانا میرے لیے جان جانے جیسا ہے۔ وہ خفگی سے بولتا اسے شدت سے خود میں بھیج گیا تھا۔ ظرفشاں اپنے رب کی شکر گزار ہوتی اطمینان سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اسے شاپنگ کرواتے وہ جیولری کے شاپ پر آیا تھا۔ کئی ڈیزائن وہ ریجیکٹ کر چکا تھا جبکہ صنم اب کبھی بکھلا کر کبھی غصے سے اسے دیکھنے لگتی۔ بس یہ سب اتنے پیارے ہیں، ان میں سے کوئی لے لے۔ وہ شاپ کیپر کی سے آہستگی سے بولی۔ یہ سب مجھے تمہارے سامنے پھیکے لگ رہے ہیں۔ اس کا میٹھا لہجہ صنم کو مغرور بنانے لگا۔ بس جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں جیولر نے آپ کو باہر پھینک دینا ہے۔ ایسے کیسے پھینک سکتا ہے؟ تم ابھی باسط خان کو اچھے سے جانتی نہیں ہو۔ یہ سب دوست ہیں اپنے، محض تمہارے سے آج خاموش ہیں، مطلب بعد میں سمجھاؤں گا، فی الحال تم ان میں سے پسند کرو۔ اس نے 3 باکس اس کے سامنے کیے جو ابھی اس نے لا کر رکھے تھے۔ صنم نے پہلے باکس کی جانب دیکھا جبکہ باسط وہی باکس اٹھا چکا تھا۔ اس نے ایک جھمکا پکڑ کر صنم کے کان کے ساتھ لگایا۔ سکائے چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ سٹونز اور سلور امتزاج کے وہ چھوٹے جھمکے کافی دل بھریب اور دیدہ زیب تھے۔ یہ پیک کر دو، یہ بہت مہنگے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ تم بھی تو مہنگی ہو، اور فکر مت کرو تمہارا شوہر کام چور یا نکھٹو نہیں ہے، کبھی فرصت میں اپنے کام کے بارے میں بتاؤں گا۔ صنم تھوڑا بہت تو سمجھ چکی تھی، بس کسی کے سر پر مسلط ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس مینشن میں رہنا اس بات کی گواہی تھا کہ وہ یقیناً محنتی شخص ہے۔ چلو چلیں۔ اس نے کریڈٹ کارڈ نکال کر پیمنٹ کی اور اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل گیا۔ لفٹ سے وہ بیسمنٹ میں آئے تاکہ اپنی گاڑی لے سکیں لیکن بیسمنٹ میں آتے ہی دونوں کے قدم تھمے تھے۔
سامنے شایان ساگر موت کا فرشتہ بنا ان کی گاڑی سے ٹیک لگایا کھڑا تھا، یعنی میرا شک صحیح تھا۔ مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے نظر کے حصار میں رکھے ہوئے۔ صنم خوف سے باسط کا بازو تھامتی اس کے ساتھ چپکی تھی۔ شایان ساگر اپنی شہد رنگ آنکھوں سے دیکھتا ان کی جانب آیا۔ باسط چلیں، تمہاری چھٹی حس کافی تیز ہے، پر افسوس اب تم چھٹی حس کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہوگے، اور تمہاری یہ بیوی عرف عام میری بھگوڑی بہن دوبارہ باسط خان کو نہیں دیکھ سکے گی۔ شایان ساگر کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی، ایک آگ سی تھی جو صنم کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے صنم کو بازو سے پکڑ کر دور کیا اور ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا، لیکن باسط ہوا میں ہی اس کا ہاتھ روک چکا تھا۔ یہ تیری بھول ہے کہ تو اب مجھے یا میری بیوی کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔ اس نے شایان کی کلائی مروڑ کر اسے زور سے پیچھے دھکا دیا۔ وہ پیچھے گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ صنم گاڑی میں بیٹھو جا کر۔ اس نے صنم کو وہاں سے جانے کا اشارہ دیا، لیکن شایان ساگر کے آدمی اسے پکڑ چکے تھے۔ چھوڑو میری بیوی کو۔ اس نے سب بیگز نیچے پھینکے اور ان کی جانب بھاگا، لیکن شایان ساگر کے کچھ آدمی اس سے بھی بری طرح جکڑ گئے تھے۔ باسط ان کی گرفت میں بری طرح جھٹپٹایا تھا۔ اسے ڈالو گاڑی میں، اس کا تو میں وہ حال کروں گا کہ اس کی روح بھی پناہ مانگی۔ اس نے صنم کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھا۔ بھائی باسط کو چھوڑ دیں پلیز۔ اس نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ روتے ہوئے بولی، کیسے چھوڑ دوں؟ شایان ساگر اپنے کسی دشمن کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد اس کے بھائی سفیر خان کی باری ہے۔ باسط نے اپنا پورا زور لگا کر خود کو آزاد کروایا اور ان سب کو بری طرح دور کرتا وہ تیش سے شایان کی جانب آیا اور ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا۔ گھٹیا آدمی، تو میرے بھائی کو مارے گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شایان کے ہونٹ سے خون نکلنے لگا، لیکن باسط گویا جنونی ہو چکا تھا۔ شایان کو وہ شخص اپنے آپے سے باہر لگا۔ جوابی وار کرنے کے لیے اس نے پیٹ میں مکہ مارا، اپنے آدمی کو اشارہ دیا۔ گولی کی آواز بیسمنٹ میں گونجی تھی، جو سیدھا اس کی پشت میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی۔ خون کے چھینٹے فضا میں بکھرے تھے، جبکہ ایک پل کے لیے صنم کو اپنی دنیا اجڑتی محسوس ہوئی۔ ساری خوشیاں اداسیوں میں ڈھل گئی، ہر جانب غم کا سایہ سا پھیلنے لگا۔ وہ صدمے سے چیختی وہی زمین پر گر گئی تھی۔ باسط کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا تھا۔ اس نے سرخ خون آلود آنکھوں سے شایان کو دیکھا، جو شفقت سے مسکرا رہا تھا۔ میرے خاص آدمی نے مجھے کچھ دیر پہلے ہی اطلاع دی تھی اور میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں آیا اپنی اس بہن کو سزا دینا جو شایان ساگر سے دھوکہ کر کے بھاگی تھی۔ وہ بھاری قدم لیتا صنم کے پاس ہے اور اس کا حجاب مٹھی میں جکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اسے چھوڑ دو شایان، مجھ سے بدلہ لو، مجھے سزا دو۔ اس نے بھاری نمناک آواز میں کہا۔ کیسے چھوڑ دوں باسط، کیسے؟ اس نے شایان ساگر کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس نے دانت پر دانت جمائے کہا اور صنم کے بال مزید شدت سے جکڑے۔ بھائی باسط کو چھوڑ دیں، میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، پلیز بھائی باسط کو کچھ مت کہیں۔ وہ روتے ہوئے فریادی ہوئی تھی۔ ارے واہ، تم نے تو مجھے صنم کی یاد دلا دی، وہ بھی اس آدمی کے لیے ایسے تڑپتے ہوئے مار گئی۔ ویسے ہے کیا یہ شخص جو تم دونوں بہنیں اس پر ایسے جان دیتی ہو؟ اس کے آدمی نے باسط کو بھی کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ شایان اسے چھوڑ دو، وہ ایک بار فریادی ہوا، اور میں سمجھ گیا تمہاری یہ ہمدرد طبیعت سب کو تمہارا گرویدہ بنا رہتی ہے۔ تبھی پہلے انم اور پھر میری لاڈلی چھوٹی بہن صنم عرف سندری تمہاری دیوانی بن گئی۔ اور وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ باسط وہ درد سے چیخی، خون اس کے شرٹ کو بھگوتا لال کر رہا تھا۔ گولی شاید سینے سے نکل چکی تھی، تبھی اگلی جانب سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ صنم کی جان لبوں پر آئی تھی۔ باسط نے ہمت کر کے پیچھے کھڑے آدمی پر ٹانگ سے وار کیا اور لڑکھڑاتے تیز قدموں سے صنم کی جانب بھاگا، لیکن ایک اور گولی کندھے کو چیرتے نکلی تھی۔ اس کی ہچکی سرد فضا میں گونجی، جبکہ صنم کو لگا وہ اب موت کے دہانے پر ہے۔ اس کی زندگی، اس کی محبت اتنی جلدی اس سے دور ہو جائے گی، کبھی سوچا نہ تھا خوشیوں کا وقت اتنا چھوٹا ہوگا۔ اس نے صنم کو بوجھل سرخ آنکھوں سے دیکھا اور صنم کے وجود میں کسی نے روح پھونکی تھی۔ باسط، صنم تڑپتی اس کی جانب بھاگی۔ اس کا حجاب شایان کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ باسط اس کے پاس گرتی، وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے شدت سے روئی تھی۔ باسط نے عزیز مسکرا کر صنم کو دیکھا۔ اس کے خالی کان دیکھتے اس نے دور ایک جانب بڑے بیگ کو دیکھا۔ باسط، میں نے یہ کیا کر دیا؟ آپ کو کیوں رلائے؟ میں یا کیوں زندگی؟ وہ لب کاٹتی تڑپ پر روئی۔ باسط نے اپنا خون آلود ہاتھ اس کے کان پر رکھا۔ باسط کا خون اس کے چہرے پر لگ چکا تھا۔ نہیں باسط، وہ نفی میں سر ہلائی، مزید شدت گریا سے روئی۔ صنم، میں باسط، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ کیا ہو گیا؟ اس کے آنسو باسط کی شرٹ پر گرنے لگے۔ شایان اب بیزاری سے ایک جانب کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ جھمکوں کی قیمت اپنی جان دے کر ادا کی ہے۔ وہ تلخی سے مسکرا دیا، کیونکہ
درد وجود کو کاٹ رہا تھا۔ کاش وقت مجھے مولا لیتا، میں یہ جھمکے خود اپنے ہاتھوں سے پہناتا، لیکن میری سانسیں بھی اس خواہش کو پورا کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ایسا مت کہیں بس میری خاطر، میں مر جاؤں گی، بس میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ اپنی خوشیاں سمیٹنی ہے۔ ایسے مت کہیں، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، مگر شاید میں بہت کمزور ہوں، تبھی تمہاری حفاظت نہیں کر پایا، معاف کر دو مجھے۔ صنم نے اس کا ہاتھ جو وہ جوڑنے والا تھا تھام کر لبوں سے لگایا، گویا اپنی سسکی کو روک لینا چاہتی ہو۔ اس کے ہاتھ کو چھوتی وہ بھیگی گلابی متورم آنکھوں سے رب سے فریادی تھی کہ اس کی محبت اس کے شوہر کی زندگی بخش دی جائے۔ چلو ختم کرو یہ میلو ڈرامہ، چلو میرے ساتھ۔ شاہین ساگر اس کے سامنے ایک بار پھر موت کا فرشتہ بن کر کھڑا ہوا۔ کاش آپ میرے بھائی نہ ہوتے، کاش آریان بھائی میرے بھائی ہوتے، کیونکہ آپ تو ان کا ذرا سا بھی عکس نہیں ہے۔ وہ فرشتہ صفت ہیں تو آپ درندے ہیں، جانور ہیں آپ، بے رحم بے حس شفاق انسان۔ انہیں بھی آپ نے جان سے مارنا چاہا، اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک بہن آپ کو بد دعا دیتی ہے، کبھی معافی نہیں ملے گی، آپ کی روح تڑپے گی۔ آریان کے ذکر پر وہ چونکا تھا۔ آریان، وہ کہاں ہے آریان، بولو۔ اس نے بے رحمی سے صنم کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، لیکن اس نے شاہین کے منہ پر بری طرح ناخن مارے۔ ایک زوردار تھپڑ اس نے صنم کے منہ پر مارا، وہ زمین پر گری تھی۔ باسط کا سونہتا وجود اسے بے حس و حرکت بنا رہا تھا۔ کبھی نہیں بتاؤں گی، کبھی نہیں، مر جاؤں گی لیکن اپنی زبان نہیں کھولوں گی۔ بتاؤ مجھے صنم، کہاں ہے وہ ہسیانی ہوئی۔ مریں گے آپ کو مارنے والا آریان ساگر ہی ہوگا، میرا فرشتہ صرف بھائی ہی آپ جیسے درندے کا خاتمہ کرے گا۔ اس کے الفاظ شاہین کو آگ لگا گئے۔ شاہین کے آدمی نے لوہے کا راڑ اس کے سر پر دے مارا، اس کی دردناک چیخ فضا میں گونجی، جبکہ باسط کا سونا وجود بھی ایک پال کے لیے تڑپا تھا۔ وہ باسط کے کندھے پر لڑکتی اگلے ہی پل حواس کھو چکی تھی۔ چلو یہاں سے۔ شاہین نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ اس کی حالت خون دیکھتے خراب ہونے لگی تھی۔ ایک بار پھر انم کا چہرہ آنکھوں کے گرد گھومنے لگا، اس لیے وہ فوری اپنی گاڑی میں سوار ہوا۔ باسط نے اپنے کندھے پر اس کا چہرہ محسوس کیا تو ہمت مجتمع کیے اس کے چہرے کو چھوا۔ صنم بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو باہر نکلے تھے۔ دونوں گاڑیاں وقفے سے نکلنے لگی۔ صنم اس کے بعد نہایت بوجھل تھی۔ اس نے صنم کے چہرے کو سیدھا کیا جو خون سے بھیگ کر لال ہو چکا تھا۔ باسط کو یہ اذیت کی آخری حد لگی، اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا، اور پھر اس نے صنم کے چہرے کو چھوتے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ ہاتھ لڑا کر اس کے گرد گرا، وہ شاید آخری لمحات میں بھی اس کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہر جانب اندھیرا پھیلتا چلا گیا، شدید اندھیرا جو آج ان کی محبت پر پھیل گیا تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔